بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اب تک ان 2 سال میں جناب مفتی خورشید انور صاحب نے بہت خوبصورت طریقے سے ضلع کی صدارت فرمائی اور ہم سب کو ساتھ لے کے چلے۔ اب میں آئندہ کے لیے بھی ضلع کی صدارت کے لیے مفتی صاحب کا نام ہی پیش کرتا ہوں اور میں قاری شاہ صاحب کی مشورے کی تائید کرتا ہوں۔ ہم بھی حضرت کی صدارت کی پرزور تائید کرتے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب کی صدارت کی میں پرزور تائید کرتا ہوں۔ حضرت مفتی صاحب کی صدارت کی میں پرزور تائید کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک نسبت ہے جمعیت العلماء سے جو خادم جماعت ہے اور ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس پلیٹ فارم سے ایک خدمت کی نسبت عطا فرمائی ہے۔ بھائی اندر آ جاؤ، قاری ارشد اندر آ جاؤ، اور کون ہے اندر آ جائیں، آپ اندر آ جائیے، اندر آ جائیے، سامنے آ جاؤ۔ ہم مہمان آنے والے ہیں، ان کے سامنے ذرا جو معزز مہمان ہیں وہ آگے ہی آ جائیں تو اچھا ہے۔ خدمت کرنے والے تو بہرحال خدمت کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، چمک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ٹوٹی پھوٹی نسبت کو قبول فرما لیں اور ہمیں بھی ہمت اور حوصلہ عطا فرمائیں۔ اس وقت جو حالات ہیں ملک کے اندر، دراصل یہ بڑے صبر آزما حالات ہیں۔ حکومت اور یہاں کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے وہ تو یہی چاہ رہے ہیں کہ مسلمان کسی طرح سے آگے بڑھیں، باہر نکلیں اور احتجاج کی شکل بنائیں۔ احتجاج کی شکل بنانا کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہوتی ہے۔ جب جتھا ہوتا ہے تو آدمی میں جذبات ابھر جاتے ہیں، لیکن سنجیدہ کوشش اور اپنے بڑوں پر کی قیادت پر اعتماد، یہ ہمیشہ قوموں کے لیے بہت ہی دانش مندانہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اپنے بڑوں پر آدمی اعتماد کریں اور بڑے جو سنجیدہ کوشش اس سلسلے کی ہمیں بتلائیں حالات کی روشنی میں، اس لیے کہ ان کے سامنے صرف ملک کے حالات نہیں بلکہ عالمی تناظر میں وہ حالات کو دیکھتے ہیں۔ اس وقت بھی اسی طرح کے چیلنج ہیں ہمارے سامنے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ الیکشن چونکہ آ رہا ہے، اس الیکشن میں ایک تو ہمارے بڑوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم اپنی گلی کوچوں میں سب جگہ اس کی کوشش کریں کہ کسی کا ووٹ جو 18 سال کا ہو گیا ہے، لڑکا یا لڑکی، ان کا ووٹ باقی نہ رہے، سب کے ووٹ بن جائیں، اور پھر اس موقع پر بھی اس کا دھیان رکھا جائے کہ ووٹ برابر ڈل بھی جائیں بننے کے بعد، اور صحیح سمت پر ڈلیں جو فرقہ پرستی کو ختم کر سکتی ہو، ایسی جماعت کو، ایسی پارٹی کو ووٹ دیے جائیں۔ اس وقت پر اس کا اندازہ ہو جاتا ہے قریب آتے آتے کہ کون بندہ ہے
کہ جو اس موڑ پر ہے کہ فرقہ پرستی کو شکست دے سکتا ہے، تو اس کی بھی پوری کوشش کی جائے اور اس کو دین کی، ملت کی، ملک کی خدمت سمجھ کر اس کام کو آگے بڑھایا جائے۔ اسی طرح سے دوسری بات جو بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے اور ہمارا ایک دینی فریضہ بھی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے سب سے پہلا جو پیغام امت کے نام آیا ہے وہ ہے اقرا، کہ پڑھیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ اگر پڑھیں لکھیں گے تو عزت ملے گی، اور اگر پڑھنے لکھنے سے گریز کیا اور پیچھے رہ گئے تو پھر عزت نہیں ملے گی۔ عزت کی، سکون کی، عافیت کی زندگی گزارنے کے لیے لکھنا پڑھنا ضروری ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں فرمایا تھا اطلب العلم ولو بالصین، علم حاصل کرو، اگر تمہیں چین جانا پڑے تو وہاں بھی چلے۔ چین وہاں سے کافی دور ہے، اور ایسا نہیں کہ وہاں کوئی دارالعلوم یا جامعات تھے اس وقت پہ۔ قرآن تو مدینے میں نازل ہو رہا تھا، لیکن کہا جا رہا ہے وہاں جانے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ کہ علم نافع ہے، جہاں سے بھی میسر ہو اس کو حاصل کرو۔ آج بھی ٹیکنالوجی میں آج چین آگے بڑھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس زمانے میں بھی چین کے اندر کچھ اس طرح کی پیش رفت ہو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو علم کی طرف بڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، لڑکے پیچھے ہیں تعلیم کے میدان میں۔ معاذ بھائی وہاں ضرورت ہو تو دیکھ لو۔ اچھا، تعلیم کے میدان میں لڑکے پیچھے رہ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آج لڑکیاں عرصہ ادھر تشریف میں اپنا جوڑ نہ ملنے کی وجہ سے، اب چونکہ انہیں زندگی گزارنی ہے اور آدمی یہ چاہتا ہے کہ کم سے کم اپنے منصب کے مطابق یہ آس پاس کوئی بندہ ملے تاکہ زندگی ایک مزاج اور ہم آہنگ ہم رنگ ہو کر کے صحیح گزرے۔ تو اس کے لیے جب لڑکے میسر نہیں آتے ہیں پڑھے لکھے، اور دوسری لعنت یہ ہے کہ اگر لڑکے مل بھی رہے ہیں تو پھر ان کے مطالبے بہت سخت ہیں، بڑے بڑے مطالبے ہیں، تو اس کی وجہ سے آج لڑکیاں غیروں کے ساتھ شادی کر رہی ہیں۔ روزانہ 100 کا ٹارگیٹ ہے، 100 لڑکیاں روز مرتد ہو رہی ہیں۔ اور یہ صرف کہنے والی بات نہیں، آپ عدالتوں کا بایو ڈاٹا اٹھا کر دیکھ لو، روز شائع ہوتا ہے کہ کس لڑکی نے کس عدالت میں کس لڑکے سے شادی کری۔ نکاح تو بعد کی بات ہے۔ تو یہ صورتحال صرف ہمارے تعلیم میں پچھڑ جانے کی وجہ سے۔ جنوری میں بلند شہر جانا ہوا تو وہاں پتہ چلا کہ 3 لڑکیاں جج ہوئی ہیں، تینوں غیروں کے ساتھ چلی گئی۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ابھی بمبئی کا سفر ہوا تو علماء سر جوڑ کر اس بات کے لیے فکر مند تھے کہ کریں کیا، وہ تو شائع ہو جاتا ہے، پتہ چلتا اب ان لڑکیوں سے رابطہ کرتے ہیں، یا تو وہ رابطہ نہیں کرنے بات کرنے کو تیار نہیں، یا ان کے وارثین ملانے کے لیے تیار نہیں۔ بڑی دشواری پیش آتی ہے، اور اگر ہیں بھی تو پھر بتاؤ اتنا جہیز کہاں سے لاؤں، پھر پڑھے لکھے لڑکے نہیں ہیں۔ اس واسطے اب ہماری جمعیت علماء جو ہے اس بات کے لیے بھی فکر مند ہے کہ ہم علم نافع کے ساتھ آگے بڑھیں، اور اس میں ہم اپنے مدارس کی سرپرستی میں عصری تعلیم کا بھی انتظام کریں۔ اس وقت جمعیت علماء کا یہ بھی ہدف اور نشانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام خدمات کو قبول فرمائیں۔ دستور کے اعتبار سے جب صدر کا انتخاب ہو جاتا ہے تو صدر پھر آگے اپنے ماتحت جنرل سیکریٹری کا اعلان کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت جو ہمارے درمیان چلے آ رہے ہیں کارگزار جنرل سیکریٹری رہے، اب جنرل سیکریٹری کے لیے میں جناب قاری گلریز صاحب جو ماشاءاللہ جن کی خدمات آپ کے سامنے آئی، اور انہوں نے تحریص اور تحریک کے طور پر، ادھر آ جاؤ قاری منہاج، ادھر آ جاؤ، مفتی ریحان ادھر آ جائیں، مولانا یونس صاحب ادھر آ جائیں، یہاں ہو جائیں گے برکت، ادھر آ جائیے، اندر آ جائیے۔
اور قاری گلریز صاحب ماشاءاللہ بہت متحرک ہیں، فعال ہیں، نوجوان ہیں۔ امید ہے کہ مزید اس کے اندر پیش رفت اور تیزی آئے گی، ان کی کوششوں کے ساتھ ان کی نظامت میں جمعیت علماء کا کام اور آگے بڑھے گا۔ تو میں اس کے لیے جناب قاری گلریز صاحب کا نام پیش کرتا ہوں۔ اور اسی طرح دوسرا عہدہ ہوتا ہے خزانچی کا، اور اس کے لیے خازن کی حیثیت سے جناب حافظ اکرم صاحب جو ہمارے یہاں بہت متحرک اور فعال ہیں، بڑے مخلص ہیں، ہر موڑ پر ملت کی خدمات کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ خزانچی کے لیے ضلع کے واسطے ان کا نام پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا فرمائے، اور اس کے لیے میں چاہوں گا کہ کچھ حضرات آگے آئیں۔ مولانا عثمان صاحب ہیں اور قاری شریف صاحب، قاری منہاج وغیرہ آگے آ کر تائید کر دیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ابھی ہمارے درمیان جو ہمارے آج کے مہمان خصوصی ہیں حضرت مولانا سید محمد کام صاحب، جو جمعیت علماء اتر پردیش کے صدر اور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے حضرت مولانا سید ارشد رشیدی صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور ماشاءاللہ نوجوان بہت فعال متحرک نوجوان ہیں، اور تعلیم میں بھی پیچھے نہیں ہیں۔ ابھی ان کی عمروں کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں بیچ میں، لیکن انہوں نے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ اور الحمدللہ شاید جج کی ڈگری کا بھی وہ کر رہے ہیں، اور پھر انگلش میں بھی انہوں نے خود امریکہ جا کر بھی تعلیم حاصل کی، اور تعلیم میں ابھی بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک طالب علم ہی کی حیثیت ہے، اگرچہ وہ بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہیں، بڑی نسبت کے حامل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نسبت کے اعتبار سے بصیرت اور فراست انہیں عطا فرمائی ہے۔ حالات حاضرہ پر انشاءاللہ بہت ہی ان کا معلومات سے بھرپور بیان ہوگا، اس لیے ہمارے نوجوان ساتھی جو بچے ہیں وہ بھی انہیں دیکھ کر اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی یہ حوصلہ عطا فرما کہ ہم ایسا نہ ہو کہ کہیں موبائل اور نیٹ میں گھسے رہیں اور اسی میں اپنی مصیبتیں بس جھیلتے رہیں اور وقت ایسے ہی گزر جائے۔ آخر اسی دنیا کے اندر لوگ ترقی کرتے ہیں اور نوجوان آگے بڑھتے ہیں، اور نوجوانوں میں کسی نے علامہ اقبال نے کہا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ کسی نے کہا میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، مجھ کو جانا ہے بہت آگے حد پرواز سے۔ نوجوان جب حوصلے کرتے ہیں تو وہ پروازیں پار کر جاتے ہیں۔ اللہ بہت قبول فرمائے اور ہم سبھی کے اندر حوصلہ پیدا فرمائے، اور علم کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دینے کا ہمیں اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور چند آپ آئیں اور اس سے انتخاب کی اپنے اعتبار سے تائید کریں، اس میں کوئی رائے دینی ہو تو رائے بھی دے سکتے ہیں۔ اندر آ جائیں مولانا سعید صاحب، اندر آ جائیے۔ مولانا افتخار اندر آ جائیں۔ مولانا سعید صاحب اندر آ جائیں۔ آ جائیے۔ وعلیکم السلام، تشریف علی شریف۔